بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ 2 دن پہلے آئے تھے، اب وہ کل آئیں گے، شانتی نے جواب دیا۔ وہ رات 8 سے 10 بجے تک وہاں بیٹھتے ہیں اور پھر چلے جاتے ہیں۔ کیا تمہیں معلوم ہے کہ وہ لوگ ہیروئن کہاں سے لیتے ہیں؟ نہیں، شانتی نے نفی میں سر ہلایا۔ مجھے نہیں معلوم۔ ٹھیک ہے شانتی، میں نے اس کا کندھا تھپتھپاتے ہوئے کہا۔ کل وہ یہاں آئیں گے تو واپس نہیں جا سکیں گے اور تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ انہیں پتہ بھی نہیں چلے گا کہ مجھے ان کے بارے میں کس نے بتایا تھا۔ میں تمہارے ماسٹر سے بات کرتا ہوں، آج ہی تمہارا علاج شروع کر دیا جائے گا اور تم بہت جلد اچھی ہو جاؤ گی۔ شانتی کی عمر 25-26 سال رہی ہوگی۔ اس کے حسین ہونے میں کوئی شبہ نہیں تھا، لیکن اس کے چہرے پر اضملال واضح طور پر نظر آ رہا تھا اور یہ پسمردگی ہیروئن کے استعمال کا نتیجہ تھی۔ یہ بھی اچھی بات تھی کہ وہ بروقت پتہ چل گیا تھا۔ اگر چند ہفتے مزید گزر جاتے تو وہ نچڑ کر رہ جاتی۔ میں جب رخصت ہونے لگا تو اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر روک لیا۔ ایک بات تم بھی سچ سچ بتا دو، وہ میرے چہرے پر نظریں جماتے ہوئے بولی۔ کیا تم وہی وجدان ہو؟ تمہیں اس میں شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ میں نے اس کی بات کاٹ دی۔ میں وہی وجدان ہوں جس نے بینکاک میں منشیات کے سب سے بڑے تاجر اور بدماش ٹائیگر کی گردن مروڑی تھی۔ پیڈرو بھی میرے ہی ہاتھوں جہنم واصل ہوا تھا۔ ویسے کیا تم ڈاکٹر جانکی دیوی کو جانتی ہو؟ ہاں، بہت اچھی طرح جانتی ہوں۔ شانتی نے گردن ہلا دی۔ بینکاک میں اس کا نام بھی تمہارے نام کے ساتھ سنا جاتا تھا، اور ایک عورت اور تھی تمہارے ساتھ۔ ہاں، یاد آیا، اس کا نام تھائی وانگ تھا۔ ہاں، تھائی وانگ۔ میرے منہ سے گہرا سانس نکل گیا۔ وہ اب اس دنیا میں نہیں رہی۔ جانتی ہو اس کی موت کیسے ہوئی تھی؟ میں چند لمحوں کو خاموش رہا، پھر بولا، وہ میرے دشمنوں کے ہاتھ لگ گئی تھی۔ کئی روز تک ان کی قید میں رہی۔ اس دوران میں اسے کثرت سے ہیروئن کے انجیکشن دیے جاتے رہے، اور جب میں نے اسے دشمنوں کی قید سے آزاد کرا لیا تو اس کے بدن سے زندگی کا سارا رس نچوڑ لیا گیا تھا۔ ہیروئن نے اسے موت کے تاریک غار میں دھکیل دیا۔ میں وہ لمحات کبھی نہیں بھول سکوں گا جب تھائی نے میری آغوش میں زندگی کا آخری سانس لیا تھا۔ مجھے افسوس ہے، شانتی نے کہا۔ اور ڈاکٹر جانکی دیوی؟ وہ سوالیہ نگاہوں سے میری طرف دیکھنے لگی۔ جانکی میرے ساتھ ہے یہاں شاولن میں نے جواب دیا۔ ہاں، 1-2 دن بعد میں تمہیں اس سے ملواؤں گا، میں نے کہا۔ میں دوبارہ کرسی پر بیٹھ گیا اور شانتی سے اس کے بارے میں پوچھنے لگا۔ اس کا دادا ہندو تھا، عرصہ پہلے روزگار کی تلاش میں تھائی لینڈ آیا تھا اور پھر یہیں آباد ہو گیا تھا۔ اس نے شادی بھی بینکاک کی ہندو برادری میں کی تھی۔ وہ کٹر ہندو تھا، مگر اس کے بیٹے شانتی کے باپ نے بدھ مذہب اختیار کر لیا۔ اس طرح شانتی اور اس کے بہن بھائی بھی بدھ کے پیروکار تھے، لیکن ہندو برادری سے بھی ان کے تعلقات استوار تھے۔ ڈاکٹر جانکی کو وہ بہت اچھی طرح جانتی تھی۔ اب میں چلتا ہوں شانتی، میں نے اٹھتے ہوئے کہا۔ آج ہی سے تمہارا علاج شروع ہو جائے گا اور تمہیں وعدہ کرنا ہوگا کہ آئندہ تم اس لعنت کے قریب نہیں جاؤ گی۔ ہاں، میں وعدہ کرتی ہوں، شانتی نے سر ہلا دیا۔ میں نے واپس آ کر ماسٹر لیشیان کو صورتحال سے آگاہ کیا اور پھر ہم رات گئے تک شاولن کے دوسرے ماسٹروں سے رابطے کرتے رہے اور بالآخر سب لوگ ایک پروگرام پر متفق ہو گئے۔ شانتی سے طویل ملاقات کے بعد میرے تمام شبہات کی تصدیق ہو گئی تھی۔ میگا تیراڈ ہی یہاں ہیروئن لے کر آیا تھا اور ٹروڈر اور مائیکل اس کے ایجنٹ کے طور پر کام کر رہے تھے۔ ان دونوں کے بارے میں پہلے بھی تفصیل سے کہہ چکا ہوں کہ وہ کس کماش کے تھے۔ دوسرے روز شام کا اندھیرا پھیلتے ہی کچھ لڑکے گیشو پارک میں ادھر ادھر پھیل گئے تھے۔ ان کا تعلق شاولن کے مختلف کیمپوں سے تھا۔ ان کا پارک میں داخل ہونے اور بیٹھنے کا انداز ایسا تھا جیسے محض وقت گزارنے کے لیے آئے ہوں۔ 2 لڑکے کافی شاپ میں بیٹھ گئے تھے، وہ بھی ایک دوسرے سے لا تعلق اور الگ الگ بیٹھے تھے۔ میں بھی اندھیرے میں ایک درخت کے تنے سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ مجھ سے کچھ فاصلے پر کوچی بھی موجود تھا۔ جس بینچ کی نشاندہی شانتی نے کی تھی وہ کافی شاپ سے تقریباً 15 گز دور ایک درخت کے نیچے تھی، اور وہاں اس وقت آدمی بیٹھے ہوئے تھے۔ اندھیرے میں اگرچہ ان کے چہرے صاف نظر نہیں آ رہے تھے، مگر وہ ٹروڈر اور مائیکل نہیں تھے۔ شانتی نے بتایا تھا کہ وہ رات 8 سے 10 بجے تک یہاں بیٹھتے تھے۔ اس وقت 8:30 بج رہے تھے، وہ بھی ابھی تک نہیں آئے تھے، اور میں سوچ رہا تھا کہ انہیں کوئی شبہ تو نہیں ہو گیا۔ ہم نے اس معاملے میں بڑی رازداری سے کام لیا تھا۔ اگر ہم چاہتے تو پولیس کو ان کے بارے میں اطلاع دے سکتے تھے، لیکن تمام ماسٹرز کا متفقہ فیصلہ تھا کہ ان بدماشوں سے اپنے طور پر نپٹا جائے۔ 8:45 بجے کے قریب پارک کے باہر ایک کار آ کر رکی۔ وہاں روشنی تھی۔ 2 آدمی کار سے اتر کر پارک میں داخل ہوئے اور ادھر ادھر دیکھتے ہوئے اس بینچ کی طرف چلنے لگے۔ ان دونوں کو پہچاننے میں مجھے کوئی دشواری پیش نہیں آئی تھی۔ ٹروڈر نے کندھے پر کپڑے کا ایک تھیلا لٹکا رکھا
رکھا تھا وہ دونوں اس بینچ پر آ کر بیٹھ گئے۔ پہلے سے بیٹھے ہوئے دونوں آدمی وہاں سے اٹھ کر چلے گئے۔ ان دونوں کے بینچ پر بیٹھنے کے تھوڑی ہی دیر بعد دو لڑکے وقفے سے آ کر ان کے قریب رکے، ہاتھ ملائے گئے اور لڑکے چلے گئے۔ یہ لڑکے ان کے گاہکوں میں سے تھے اور پہلے سے ان کے انتظار میں بیٹھے تھے۔ پروگرام کے مطابق پارک سے نکلتے ہی ادھر ادھر پھیلے ہوئے ہمارے لڑکے انہیں پکڑ کر لے جاتے۔ ٹروڈر اور مائیکل کے گاہکوں میں شانتی ہی واحد ہستی تھی جسے ہمارے پروگرام کا علم تھا اور طے شدہ پروگرام کے مطابق اسے بھی خریدار بن کر آنا تھا اور مجھے اسی کا انتظار تھا۔ شانتی 9:15 بجے کے قریب پارک میں داخل ہوئی۔ وہ کچھ سہمی اور خوفزدہ سی لگ رہی تھی۔ وہ جیسے ہی پارک میں داخل ہوئی میں بھی اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور غیر محسوس انداز میں بینچ کی طرف چلنے لگا۔ ٹروڈر نے ایک مرتبہ میری طرف دیکھا ضرور تھا مگر اندھیرا ہونے کی وجہ سے وہ میری شکل نہیں دیکھ سکا تھا۔ شانتی اس کے قریب پہنچ چکی تھی۔ اس نے پینٹ کی جیب سے 6 نوٹ نکال کر ٹروڈر کی طرف بڑھا دیے۔ ٹروڈر نے نوٹ لے کر تھیلے میں ڈالے اور تھیلے ہی میں سے ایک پڑیا نکال کر شانتی کی طرف بڑھا دی۔ لمبے بالوں والا مائیکل بینچ پر کنجر کو انگلیوں میں گھما رہا تھا۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے وہ اس معاملے سے بالکل لا تعلق ہو۔ ٹھیک اسی وقت جب ٹروڈر شانتی کو ہیروئن کی پڑیا دے رہا تھا میں ان کے سامنے پہنچ گیا۔ مجھے دیکھتے ہی وہ دونوں ایک جھٹکے سے اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ مائیکل نے خنجر تان لیا۔ اگر تم اپنی جان کی سلامتی چاہتے ہو تو یہاں سے چلے جاؤ، وہ میری سامنے خنجر لہراتے ہوئے گرایا۔ پہلے تو تم ہم سے بچتے رہے ہو لیکن آج تم نے بدماشی دکھانے کی کوشش کی تو زندہ واپس نہیں جا سکو گے۔ میں نے پہلے شانتی کو اشارہ کیا۔ وہ بدحواس ہو کر تیزی سے کافی شاپ کی طرف دوڑ گئی۔ ہم تو بہت دنوں سے تمہاری تلاش میں تھے، میں نے باری باری دونوں کو طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ مجھے پہلے ہی شبہ تھا کہ یہ زہر تم ہی لوگ پھیلا رہے ہو۔ کوئی حرکت کرنے سے پہلے اپنے چاروں طرف دیکھ لو۔ ان دونوں نے گھوم کر دیکھا، چاروں طرف سے کم از کم نصف درجن لڑکے آگے بڑھ رہے تھے۔ وہ دونوں بدحواس ہو گئے اور پھر اسی بدحواسی میں مائیکل نے خنجر سے مجھ پر حملہ کر دیا۔ اس کا یہ حملہ میرے لیے غیر متوقع نہیں تھا۔ میں نے بڑی پھرتی سے اس کی خنجر والی کلائی پکڑ لی اور دائیں ہاتھ سے اسی کے اس بازو کے نیچے بغل میں زوردار پنچ رسید کر دیا۔ وہ اپنی جگہ سے تقریباً 1 فٹ اوپر اچھلا۔ اس کے پیر زمین پر ٹکنے سے پہلے ہی میں نے اس کی ٹانگ پر ہلکی سی کیک بھی رسید کر دی۔ وہ لڑکھڑا کر پشت کے بل گرا۔ خنجر اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا تھا۔ اسی دوران میں فائر کی آواز گونجی۔ ٹروڈر نے دوسرے لڑکوں کو اپنی طرف بڑھتے دیکھ کر تھیلے میں سے پستول نکال کر ہوائی فائر کر دیا تھا۔ شاید اس کا خیال تھا کہ ان کی طرف آنے والے لڑکے خوفزدہ ہو کر بھاگ جائیں گے یا رک جائیں گے۔ ٹروڈر کا پستول والا ہاتھ ابھی تک اوپر تھا۔ میں ایک دم اپنی جگہ سے اچھلا اور پھر میری کک اس کی کوہنی پر لگی۔ پستول اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر دور کہیں اندھیرے میں گھاس پر گر گیا تھا۔ ٹروڈر کچھ اور بدحواس ہو گیا اور اسی بدحواسی میں اس نے مجھ پر حملہ کر دیا۔ میں اس کے لیے تیار تھا۔ میں بڑی تیزی سے نیچے جھکا اور اسے دونوں ہاتھوں پر اٹھا کر دور اچھال دیا۔ وہ چیختا ہوا گھاس پر گرا۔ پھر اس نے اٹھ کر بھاگنے کی کوشش کی مگر 3-4 لڑکوں نے اسے گھیر لیا۔ میں مائیکل کی طرف گھوم گیا۔ اس دوران میں موقع پا کر وہ مجھ پر حملہ آور ہو چکا تھا۔ اس مرتبہ میں اپنا دفاع نہیں کر سکا۔ اس کی فرنٹ ہائی کک میرے کندھے پر لگی۔ میں لڑکھڑا گیا مگر اپنے آپ کو گرنے سے بچا لیا۔ مائیکل نے دوسری کک لگائی جسے میں نے ہاتھوں سے روکا۔ اس نے فوراً ہی سائیڈ لیفٹ کک لگانے کی کوشش کی مگر اس مرتبہ بھی میں نے اسے کامیاب نہیں ہونے دیا اور پھر بازو کی ہڈی پر لگنے والی میری ایک ہی چوپ نے اسے بلبلانے پر مجبور کر دیا۔ وہ ذرا سا ایک طرف جھکا۔ میں نے اسے زوردار سائیڈ کک لگا دی۔ وہ کراہ کر پلٹ گیا لیکن اس مرتبہ فوراً ہی سنبھل گیا۔ دوسری طرف ٹروڈر لڑکوں کے گھیرے میں آ چکا تھا۔ ٹروڈر کے بلبلانے کی آوازیں بتا رہی تھی کہ لڑکے اس کی ٹھیک ٹھاک تباہی کر رہے تھے۔ میں ایک بار پھر مائیکل کی طرف متوجہ ہو گیا۔ وہ حملہ کرنے کے لیے پر تول رہا تھا۔ ہمارے گرد بھی چند لڑکے جمع ہو گئے تھے مگر انہوں نے مداخلت نہیں کی۔ وہ جانتے تھے کہ مائیکل کے لیے میں ہی کافی رہوں گا۔ مائیکل نے میرے منہ پر پنچ مارنے کی کوشش کی مگر میں نے بڑی پھرتی سے ذرا سا سائیڈ پر ہٹتے ہوئے اس کا بازو پکڑ لیا اور اسے آگے کی طرف ہلکا سا جھٹکا دیتے ہوئے اس کے منہ پر زوردار رائٹ پنچ مار دیا۔ اس کے ساتھ ہی اس کی ٹانگوں کے بیچ میں لیفٹ فرنٹ کک بھی مار دی۔ اس دوہری تکلیف سے وہ ذبح ہوتے ہوئے بکرے کی طرح بلبلا اٹھا۔ میں نے اپنی ٹانگ پیچھے کھینچ کر آگے کی طرف زوردار جھٹکا دیا اور ساتھ ہی اس کا ہاتھ بھی چھوڑ دیا۔ وہ چیختا ہوا منہ کے بل گرا۔ میرا خیال تھا کہ اب وہ کچھ دیر تک اٹھنے کی ہمت نہیں کرے گا لیکن دوسرے ہی لمحے اس نے اٹھ کر ایک طرف دوڑ لگا دی لیکن وہ چند گز سے زیادہ دور نہیں جا سکا۔
لڑکا 3 لڑکوں نے لپک کر اسے گھیر لیا تھا۔ اسی وقت کسی نے چیخ کر کہا پولیس آ رہی ہے۔ 1 سیکنڈ کے اندر لڑکے ٹروڈر اور مائیکل کو لے کر وہاں سے غائب ہو چکے تھے۔ باقی لڑکے ادھر ادھر ہو گئے۔ 2-4 لڑکے کافی شاپ کے سامنے کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ شانتی بھی وہاں بیٹھی ہوئی تھی۔ میں بھی اس کے قریب کرسی پر بیٹھ گیا اور تقریباً اسی وقت 2 پولیس والے وہاں پہنچ گئے۔ وہ کچھ دیر تک ادھر ادھر دیکھتے رہے، پھر ایک میز کے قریب آ کر رک گئے اور وہاں بیٹھے ہوئے 2 لڑکوں سے ہنگامے کے بارے میں پوچھنے لگے۔ ہنگامہ؟ ایک لڑکے نے حیرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، ہم 1 گھنٹے سے یہاں بیٹھے ہیں، یہاں تو کوئی ہنگامہ نہیں ہوا، مگر ہمیں اطلاع ملی ہے کہ یہاں 2 آدمیوں کو مارا جا رہا ہے۔ پولیس والے نے کہا، یہاں تو ایسی کوئی بات نہیں ہوئی، دوسرے لوگ بیٹھے ہیں، ان سے بھی پوچھ لو، اس لڑکے نے جواب دیا۔ پولیس والے دوسروں سے پوچھتے رہے، ہر ایک کسی ہنگامے سے لا علمی ظاہر کی۔ ایک پولیس والے نے کہا، شاپ کے مالک اور 2 ملازموں سے بھی دریافت کیا، انہوں نے بھی لا علمی میں سر ہلا دیے۔ پولیس والا بڑبڑاتا ہوا ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ دوسرا پولیس والا اس بینچ کے آس پاس ٹہل رہا تھا جس کے قریب سارا ہنگامہ ہوا تھا، اور پھر اسے وہ تھیلا مل گیا جو لڑائی کے دوران میں ٹروڈر کے کندھے سے گر گیا تھا۔ اس کے ہاتھ میں تھیلا دیکھ کر میں چونک گیا۔ روشنی میں پولیس والے نے تھیلے کی تلاشی لی تو اس میں کرنسی نوٹ اور ہیروئن کی پڑیاں دیکھ کر وہ بھی اچھل پڑا اور تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا اپنے ساتھی کے قریب پہنچ گیا۔ وہ دونوں کچھ دیر آپس میں باتیں کرتے رہے اور دوبارہ اسی بینچ کے قریب پہنچ گئے۔ انہیں وہاں سے اور کچھ نہیں ملا۔ ٹروڈر کا پستول اور مائیکل کا خنجر پہلے ہی لڑکے وہاں سے اٹھا چکے تھے۔ اس تھیلے کا خیال شاید کسی کو نہیں آیا تھا۔ پولیس والے اب اس تھیلے کے بارے میں لوگوں سے پوچھ رہے تھے، لیکن ہر کوئی کندھے اچکا رہا تھا۔ دونوں پولیس والوں کے چہروں پر تشویش نمایاں تھی۔ پھر وہ تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے چوکی کی طرف چلے گئے۔ آؤ میں تمہیں گھر چھوڑ دوں۔ پولیس والوں کے جانے کے بعد میں نے شانتی کی طرف دیکھ کر کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا۔ شانتی میرے ساتھ چل رہی تھی، وہ اب بھی خوف زدہ تھی اور میں اسے تسلی دے رہا تھا کہ اب کچھ نہیں ہوگا۔ اس نے ٹروڈر سے ملنے والی ہیروئن کی پڑیا مجھے دے دی جسے میں نے جیب میں ڈال لیا۔ شانتی کو اس کی رہائش گاہ پر چھوڑ کر میں اس جگہ پہنچ گیا جہاں ٹروڈر اور مائیکل کو پہلے ہی پہنچا دیا گیا تھا۔ دوسرے لڑکوں کے ساتھ کوچی بھی وہاں موجود تھا۔ یہ ایک چھوٹا سا مکان تھا جو الگ تھلگ واقع تھا۔ ماسٹر لیشیان اور سینئر ماسٹر بھی وہاں موجود تھے۔ لڑکوں کو اس کمرے سے نکال دیا گیا اور ٹروڈر اور مائیکل سے پوچھ گچھ شروع ہو گئی۔ شاولن میں ہیروئن کے پھیلاؤ کے حوالے سے میرا دوسرا شبہ بھی درست نکلا۔ اس کے پیچھے میگا ہی کا ہاتھ تھا۔ انہیں ہیروئن میگا ہی فراہم کر رہا تھا اور یہ دونوں اس کے لیے 50-50 کے اصول پر کام کر رہے تھے۔ ان دونوں کو تو میں نے پہلے ہی روز دیکھ لیا تھا جب سرائے میں ہمارے کمرے میں انہوں نے جانکی اور چیکو کے ساتھ زیادتی کرنے کی کوشش کی تھی، اور اب تو یہ دونوں مکمل طور پر کھل کر سامنے آ گئے تھے۔ وہ اپنے آپ کو مارشل آرٹسٹ کہتے تھے اور اس فن کی اعلیٰ تربیت کے لیے یہاں آئے تھے، مگر پہلے ہی روز اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ کس کباش کے لوگ ہیں، اور پھر موقع ملتے ہی انہوں نے میگا اور ہیکسیان کے ساتھ مل کر ہیروئن کا دھندا شروع کر دیا تھا۔ یورپ والے یوں تو منشیات کی روک تھام کے حوالے سے بہت شور مچاتے ہیں، وہ بعض ایشیائی ممالک کو منشیات کے فروغ کا ذمہ دار قرار دیتے ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ سارا مذموم کاروبار انہی کے ممالک میں ہوتا ہے۔ ہیروئن استعمال کرنے والوں کی سب سے زیادہ تعداد بھی یورپ اور امریکہ میں ہی ہے۔ نت نئے اور تباہ کن نشے متعارف کرانے کا سہرا بھی یورپ اور امریکہ والوں کے سارے ہی بنتا ہے۔ مافیا کے بڑے بڑے ڈان اور اس قسم کی ساری تنظیمیں بھی یورپ اور امریکہ ہی میں ہیں۔ اس میں شبہ نہیں کہ ہیروئن کے حوالے سے ایشیا کے 3-4 ممالک خاصے بدنام ہیں، مگر اس کے پیچھے بھی یورپ اور امریکہ ہی کا ہاتھ ہے۔ چند سال پہلے ایشیا میں کوئی ہیروئن کا نام بھی نہیں جانتا تھا۔ یہ یورپ اور امریکہ والے ہی تھے جنہوں نے یہ بدترین لعنت یہاں متعارف کرائی۔ ٹروڈر اور مائیکل کو دوسروں کے حوالے کر کے ہم اپنے کیمپ میں واپس آ گئے۔ چند روز گزر گئے، جس طرح اس روز کے بعد میں نے ہیکسیان کے بارے میں کچھ نہیں سنا تھا، ان دونوں کے بارے میں بھی اس رات کے بعد کچھ سنائی نہیں دیا۔ جان کی بھی اب فٹ ہو گئی تھی اور میرے ساتھ پریکٹس میں باقاعدہ حصہ لے رہی تھی۔ اسی دوران میں شانتی سے بھی اس کی کئی ملاقاتیں ہو چکی تھی۔ شانتی کا باقاعدہ علاج ہو رہا تھا۔ وہ پہلے کی طرح چاقو چوبند تو نہیں رہی تھی، لیکن ہلکی پھلکی ورزش شروع کر دی تھی اور بتدریج فٹنس کی طرف لوٹ رہی تھی۔ کامنی کو شاولن آئے ہوئے 2 سال ہو چکے تھے۔ یوں تو کوئی بھی فن سیکھنے کے لیے پوری زندگی بھی ناکافی ہوتی ہے، مگر طے شدہ کورس کے مطابق جان کی اپنی تربیت مکمل کر چکی تھی اور 1 مہینے بعد ہمارے کیمپ کی سالانہ تقریب ہونے والی تھی۔
टूर्नामेंट की तर्ज पर मुकाबलों का एहतमाम किया गया था, जिसमें दूसरे कैंपों को भी मदऊ किया गया था। हमारे कैंप में भी बड़े जोर शोर से तैयारियां हो रही थी। मैं भी इन मुकाबलों में हिस्सा ले रहा था। अपने लड़कों के अलावा दूसरे कैंपों के लड़कों से भी मेरे मुकाबले हुए थे। सेमीफाइनल में 4 कैंपों के लड़के आए थे। मैंने अपने हरीफ को बहुत आसानी से नॉकआउट करके फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया था। दिलचस्पी की बात यह थी कि मैंने अब तक जितने भी मुकाबले जीते थे नॉकआउट की बुनियाद पर ही जीते थे। मेरे मुकाबले में दूसरी तरफ से फाइनल में आने वाले लड़के का ताल्लुक मास्टर मिशी यांग के कैंप से था। वो शाओलिन टेम्पल का बेहतरीन मार्शल आर्टिस्ट समझा जाता था। इसके रिकॉर्ड में शिकस्त नाम की कोई चीज नहीं थी। अपनी 2 साल ट्रेनिंग के दौरान में वो कभी कोई मुकाबला नहीं हारा था। महाना मुकाबलों में वो 8 मरतबा चैंपियन रह चुका था। बाकी मुकाबलों में इसने हिस्सा नहीं लिया था। मास्टर हैंगपाई को शाओलिन टेम्पल का सबसे मुअज़्ज़ज़ और सबसे काबिल एहतराम उस्ताद समझा जाता था। दूसरे तमाम मास्टर भी इसका बेहद एहतराम करते थे। फाइनल वाले रोज भी शाओलिन के तमाम कैंपों के मास्टर्स को मदऊ किया गया था और हकीकत ये थी कि इस रोज हमारे जिम्नाजियम में दिल धरने तक की जगह नहीं थी। पहले चंद छोटे नुमाइशी मुकाबले हुए और फिर हमारे मुकाबले का ऐलान हुआ। मेरा हरीफ हसीन कद में मुझसे 2-3 इंच निकलता हुआ था। जिस्मानी लिहाज से भी वो मुझसे ज्यादा मजबूत और ज्यादा ताकतवर था, मगर ये मुकाबला जिस्मानी ताकत के मुजाहरे का नहीं, टेक्निक्स के इस्तेमाल का था और मैं जानता था कि कामयाबी इसी के हिस्से में आएगी जो बेहतर टेक्निक इस्तेमाल करेगा। मुकाबला शुरू होते ही हरीफ ने मुझ पर ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए। वो चॉप्स, पंचेस और किक्स का बड़ी बेरहमी से इस्तेमाल कर रहा था। इसकी फुर्ती भी काबिल तारीफ थी। मेरे ख्याल में इसकी अब तक की कामयाबियों का राज यही था। इसकी फाइटिंग टेक्निक यही थी कि अपने हरीफ को शुरू ही से दबाव में रखा जाए, जबकि मेरी फाइटिंग टेक्निक इससे मुख्तलिफ थी। मैं शुरू में दिफाई अंदाज इख्तियार करके अपने हरीफ को थकाता था और फिर इस तरह हमला आवर होता था कि इसे संभलने का मौका न मिले। इस वक्त भी मैं यही टेक्निक अपनाए हुए था। ये मुकाबला 12 राउंड का था। पहले राउंड में वो 2 पॉइंट्स ले गया, दूसरे राउंड में मुझे 1 पॉइंट मिला, 10वें राउंड में हम दोनों के पॉइंट बराबर थे। मुकाबला खासा सनसनीखेज था। लोग पूरी तरह महजूज हो रहे थे। रिंग के चारों तरफ खड़े हुए चीख चीख कर हमें दाद दे रहे थे और हमारी हौसला अफजाई कर रहे थे। 11वें राउंड शुरू होते ही मैंने पूरी शिद्दत से इस पर दबाव डालना शुरू कर दिया। वो 2 मरतबा नीचे गिरा लेकिन फौरन ही संभल गया था। इस पर जुनून किसी कैफियत तारी हो रही थी। मैं अच्छी तरह जानता था कि इस किस्म के मुकाबलों में जब किसी एक में जुनून आ जाए तो इसके हौसले पस्त होने लगते हैं। वो क़ुव्वत और ज़वाबत को नजरअंदाज करके हर जायज़ और नाजायज तरीके से हरीफ को शिकस्त देने की कोशिश करता है। मुझे भी अपने हरीफ में शिकस्त के आसार नजर आ रहे थे, जबकि मेरे होंठों पर इश्तिहाल दिलाने वाली मुस्कुराहट थी। वो एक बार फिर संभल गया। इसने मेरे सामने खड़े होकर स्टांस बना लिया। मेरी नजर कभी इसके हाथों पर जाती और कभी पैरों पर, और फिर मेरे होंठों पर एक बार फिर खफीफ सी मुस्कुराहट आ गई। इसके पैरों का अलाइनमेंट दुरुस्त नहीं था। पैरों की चौड़ाई हमेशा कंधों की चौड़ाई से 1.5 गुना रखनी चाहिए और जिस्म बिल्कुल सीधा तना हुआ हो। मामूली सा फर्क हमेशा अपने लिए नुकसानदेह होता है। अगर जिस्म आगे को या पीछे को जरा सा झुका हुआ हो तो न सिर्फ अपने दिफा बल्कि हमला आवर होने की सलाहियत भी कम हो जाती है। और मैंने अपने हरीफ में ये खामी नोट कर ली थी। वो जैसे ही पंच मारने को हरकत में आया, मैं बड़ी फुर्ती से नीचे झुक गया और इसे टांगों से पकड़कर अपने ऊपर से उछाल दिया। वो बद की आवाज से पुश्त के बल गिरा, लेकिन इसने उठने में देर नहीं लगाई और इस मर्तबा शायद वो अपने हवास ही खो बैठा था। वो हर कीमत पर मुझे शिकस्त देना चाहता था और इसके लिए इसने फाइटिंग का हर असूल नजरअंदाज कर दिया था। रेफरी बार बार चीख कर इसे वार्निंग दे रहा था, मगर इस पर कोई असर नहीं हुआ। और फिर अचानक इसने अपने लिबास में छुपा हुआ खंजर निकाल लिया और हाथ सर से बुलंद करके हमला आवर हुआ। लोगों में शोर मच गया, 1-2 चीखें भी सुनाई दी। मैं खंजर देखकर जरा भी खौफजदा नहीं हुआ था, पहले ही की तरह पुरसुकून और मुतमिन था। इसका हाथ जैसे ही हरकत में आया, मैंने बड़ी तेजी से चेहरे के सामने दोनों कलाइयों का क्रॉस बना लिया और फिर इसका बाजू जैसे ही क्रॉस से टकराया, मैंने दोनों हाथों की मुट्ठियों को पुष्ट से मिला लिया। ये मेरे बाजू का आहनी शिकंजा तैयार हो गया था और मेरे हरीफ का बाजू इस शिकंजे में फंस गया था। वो अपने बाजू को जोर जोर से झटके दे रहा था, मगर मेरे शिकंजे की गिरफ्त सख्त से सख्त तर होती जा रही थी। मेरे दोनों पैरों का अलाइनमेंट बिल्कुल दुरुस्त था। खड़े होने के इस अंदाज से भी मुझे अपने इस सीजर हैंड डिफेंस टेक्निक में बड़ी मदद मिल रही
تھی। یوں سمجھیے کہ پیروں کی قوت بھی پورے جسم میں سرایت کرتی ہوئی میرے بازوؤں کے اگلے حصوں میں سمٹ آئی تھی۔ میرا حریف اپنے بازو کو زور زور سے جھٹکے دیتا رہا، لیکن میں نہ تو اپنی جگہ سے ہلا اور نہ ہی میری گرفت ڈھیلی پڑی، بلکہ اس میں مزید سختی آتی گئی۔ حریف کی آنکھوں میں الجھن سی تیرنے لگی اور پھر یہ الجھن وحشت میں بدلتی گئی۔ اس کے چہرے پر بھی کرب کے آثار نمودار ہونا شروع ہو گئے تھے۔ تماشائی اب بالکل خاموش تھے، اس طرح سناٹا چھایا تھا جیسے سب کو سانپ سونگ گیا ہو۔ وہ سب مارشل آرٹسٹ تھے، ان میں سے بہت سو نے یہ سیزر ہینڈ ڈیفنس ٹیکنیک سیکھی ہوگی، مگر اس کا عملی مظاہرہ آج پہلی مرتبہ دیکھ رہے تھے، اور وہ بھی اس انداز میں کہ میرا حریف مجھے قتل کرنے پر تلا ہوا تھا۔ میرے ہاتھوں کی گرفت ڈھیلی ہوتے ہی خنجر میرے سینے میں پیوست ہو سکتا تھا۔ میں نے پہلی مرتبہ یل کرتے ہوئے اپنے بازو کے شکنجے کو مزید کسا۔ اس کا نتیجہ خاطر خواہ نکلا۔ حریف کی مٹھی کھلتی چلی گئی اور خنجر اس کے ہاتھ سے نکل کر میرے پہلو کے قریب لکڑی کے فرش میں نوک کے بل پیوست ہو گیا۔ تماشائیوں میں ایک مرتبہ شور مچا اور پھر پہلے ہی کی طرح خاموشی چھا گئی۔ حریف نے اپنا آزاد ہاتھ میرے بازو پر مارا اور میری گرفت ڈھیلی کرانے کے لیے جھٹکے دینے لگا۔ میں نے ایک بار پھر یل کیا اور جسم کی پوری قوت ایک بار پھر بازوؤں کے شکنجے میں منتقل کر دی۔ کڑک کی آواز ابری جو لوگوں نے بھی سنی۔ یہ حریف کے بازو کی ہڈی ٹوٹنے کی آواز تھی۔ اس کے ساتھ ہی اس کے منہ سے خوفناک چیخ بھی نکل گئی تھی۔ میں نے بائیں طرف جھکتے ہوئے زوردار جھٹکا دے کر اپنے ہاتھ کھول دیے۔ میرا حریف دائیں پہلو پر نیچے گرا۔ اس نے دوسرے ہاتھ سے اپنا کستا بازو پکڑ لیا اور فرش پر ایڑیاں رگڑنے لگا۔ لوگ شور مچا رہے تھے، میرے نام کے نعرے لگا رہے تھے۔ ریفری نے میرے حریف پر جھک کر گنتی شروع کر دی، مگر میرے حریف میں اب اتنی سکت نہیں تھی کہ اٹھ کر میرے سامنے کھڑا ہو سکتا۔ ریفری نے 10 کہا اور سیدھے ہو کر میرا ہاتھ اوپر اٹھا دیا۔ جمنازیم شور کی آوازوں سے گونج اٹھا۔ رنگ کے اطراف میں کھڑے ہوئے لوگ دوڑ کر اندر آ گئے۔ مجھ تک پہنچنے والا سب سے پہلا شخص کوچی تھا۔ اس نے مجھے کندھوں پر اٹھا لیا۔ میرے دوست خوشی سے ناچ رہے تھے۔ میرے حریف کے حمایتی اسے اٹھا کر باہر لے گئے تھے۔ پورے رنگ کا چکر لگانے کے بعد کوچی نے مجھے ماسٹر ہینگ پائی کے سامنے اتار دیا۔ ماسٹر ہینگ پائی اور دوسرے تمام ماسٹرز بھی کھڑے ہو گئے تھے۔ میں نے تمام ماسٹر کو بو کیا۔ ماسٹر ہینگ پائی نے میرے سر پر ہاتھ رکھ کر مجھے آشیرواد دی اور جب میں سیدھا ہوا تو ماسٹر لیشیان نے مجھے گلے سے لگا لیا۔ یہ اس کی محنت کا اعزاز تھا کہ آج مجھے ایک بڑی کامیابی حاصل ہوئی تھی۔ یہ شاولن ٹیمپل میں میری پہلی باقاعدہ فائٹ تھی جس میں سرخ رو ہوا تھا۔ اس ہنگامے کے بعد ہمارے کیمپ کے ان اسٹوڈنٹس میں ڈگریوں کی تقسیم کا سلسلہ شروع ہوا جنہوں نے اس میچ میں کامیابی حاصل کی تھی۔ ماسٹر ہینگ پائی اپنے ہاتھ سے ڈگریاں دے رہے تھے۔ سب خوش تھے، کامنی بھی بہت خوش تھی۔ اسے فورٹ ڈان کی ڈگری دی گئی تھی۔ کامنی اس رات واپس جانے کی بجائے ہمارے ہی پاس رہ گئی تھی۔ پہلے تو کوچی اور 2-3 اور لڑکے بھی ہمارے پاس بیٹھے رہے۔ 1 بجے کے قریب وہ چلے گئے۔ ہم اس کے بعد بھی جاگتے رہے۔ آج رات تو سونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ کامنی کی خوشی قابل دید تھی۔ اس نے شاولن ٹیمپل کا جو خواب دیکھا تھا آج اس کی تعبیر مل گئی تھی۔ دوسری طرف جانکی بھی میری کامیابی پر پھولے نہیں سما رہی تھی۔ وہ بار بار مجھے اپنے ساتھ لپٹا رہی تھی اور میرا منہ چوم رہی تھی، اور پھر یکا یک مجھے تائی یاد آ گئی۔ وہ آج زندہ ہوتی تو کتنی خوش ہوتی۔ تھائی کی یاد آتے ہی میرے چہرے پر افسردگی سی چھا گئی۔ چیکو بھی میرے کامیابی پر بے پناہ خوش تھی۔ اس نے بھی ایک مرتبہ میرے گال پر بوسہ دیا اور پھر اٹھ کر والہانہ انداز میں رقص کرنے لگی۔ وہ بہت اچھی رقاصہ تھی۔ وہ دیر تک ناچ کر اپنی خوشی کا اظہار کرتی رہی۔ ہم صبح 4 بجے کے قریب سوئے تھے اور جب بیدار ہوئے تو باہر تیز دھوپ پھیلی ہوئی تھی۔ میں جلدی سے اٹھ کر باہر آ گیا۔ کوچی کو دیکھ کر میں نے قدرے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، تم نے ہمیں جگایا نہیں کوچی، آج چھٹی ہے، جمنازیم بند ہے۔ کوچی نے جواب دیا، اور تم اپنی پریکٹس کے سلسلے میں پریشان مت ہو، ماسٹر ہینگ پائی نے کہا تھا کہ تمہیں سونے دیا جائے۔ اور ٹائم کیا ہوا ہے؟ میں نے پوچھا۔ 10 بج رہے ہیں، تم لوگ جلدی سے تیار ہو جاؤ، میں ناشتہ لے کر آ رہا ہوں۔ کوچی کہتا ہوا ایک طرف چلا گیا۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد ناشتہ کر کے کامنی چلی گئی۔ ناشتے کے دوران میں ہی اس نے اپنا ہندوستان واپسی کا پروگرام بنا لیا تھا۔ اس کے کہنے کے مطابق وہ آج کا دن شاولن میں رہے گی، تیاری مکمل کر کے وہاں اپنے دوستوں سے ملے گی اور کل شاو یانگ چلی جائے گی، جہاں سے کین مانگ روانہ ہو جائے گی اور وہاں سے ہندوستان کے لیے ہوائی جہاز پر سوار ہو جائے گی۔ ہم نے اس رات کامنی کے لیے ایک چھوٹی سی الوداعی پارٹی کا پروگرام بنا لیا۔ اس پارٹی میں میرے اور جانکی کے علاوہ کوچی بھی شریک تھا اور اس پارٹی کا اہتمام شاولن کے ایک ریسٹورنٹ میں کیا گیا تھا اور
پھر وہیں بیٹھے بیٹھے پروگرام بن گیا کہ کل ہم سب کامنی کو شاؤیانگ تک چھوڑنے جائیں گے۔ اگلے دن ہم شاؤیانگ پہنچ گئے۔ پروگرام کے مطابق کامنی کو وہ دن بھی وہیں گزارنا تھا۔ اسے اپنے عزیزوں کے لیے کچھ چھوٹے موٹے تحائف بھی خریدنے تھے۔ کوچی ہمیں چیانگ شاؤ کے بنگلے پر لے گیا۔ ہاشی بھی اس وقت گھر پر ہی موجود تھی۔ وہ دونوں میاں بیوی ہمیں دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ انہوں نے کامنی کو مبارکباد دی اور پھر چیانگ شاؤ میری طرف دیکھتے ہوئے بولا، مجھے زندگی بھر افسوس رہے گا کہ میں اس روز تمہارا مقابلہ نہیں دیکھ سکا۔ سنا ہے بہت سنسنی خیز مقابلہ تھا۔ یہاں تو ہر طرف تمہارے ہی نام کی گونج سنائی دے رہی ہے۔ کاش میں وہ مقابلہ دیکھ سکتا۔ وہ مقابلہ جیتنے میں میرا کوئی کمال نہیں تھا۔ میں نے جواب دیا، یہ تو تم جیسے سچے اور کھرے دوستوں کی دعائیں ساتھ تھیں کہ میں اپنے سے زیادہ طاقتور حریف کو شکست دینے میں کامیاب ہو سکا۔ دیکھا؟ چیانگ شاؤ ہاشی شوہر کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، اس کو کہتے ہیں عظمت اور بڑائی۔ ایک تم ہو کہ بلیک بیلٹ لے کر ہی اکڑتے پھر رہے ہو۔ چیانگ شاؤ کھسیا کر رہ گیا۔ اس وقت ہم وسیع ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ملازمہ نے ہمارے سامنے چائے رکھ دی۔ میرا اس وقت چائے کا موڈ نہیں تھا۔ اتفاق سے میرا کپ بھی بھرا ہوا تھا۔ ہاشی میز کے دوسری طرف بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کا کپ آدھا تھا۔ اس وقت میں نہ جانے یہ کیوں سوچنے لگا کہ کاش وہ آدھا کپ میرے سامنے آ جاتا۔ اتفاق سے میری نظریں ہاشی کے سامنے رکھے ہوئے کپ پر مرکوز تھیں۔ اچانک تشتری میں رکھا ہوا وہ کپ آہستہ آہستہ تھر تھرانے لگا اور پھر وہاں جو کچھ بھی ہوا وہ سب کے لیے ہی حیرت انگیز تھا۔ وہ کپ ساسر سمیت سینٹر ٹیبل کے شیشے پر پھسلتا ہوا میری طرف آنے لگا۔ لگتا تھا جیسے کوئی نادیدہ قوت اسے آہستہ آہستہ میری طرف سرکا رہی ہو۔ میری نظریں اب بھی کپ پر مرکوز تھیں اور مجھے بھی یوں لگ رہا تھا جیسے اس کپ کے علاوہ دنیا کی ہر چیز میری نظروں سے غائب ہو چکی ہو۔ وہ کپ میرے سامنے رکھے ہوئے کپ کے قریب آ کر رک گیا۔ میرے منہ سے بے اختیار گہرا سانس نکل گیا۔ میری کن پٹیاں سلگنے لگی تھی۔ دماغ میں دھماکے سے ہو رہے تھے۔ وہ سب لوگ پھٹی پھٹی سی نظروں سے کبھی کپ کو اور کبھی مجھے دیکھ رہے تھے۔ ایسا حیرت انگیز واقعہ انہوں نے یقیناً پہلی بار دیکھا تھا۔ میرے دماغ کو ایک جھٹکا سا لگا اور میں جیسے ہوش میں آ گیا۔ میں نے سنبھل کر بیٹھتے ہوئے اپنا کپ ہاشی کے سامنے سرکا دیا۔ میں اتنی زیادہ چائے نہیں پی سکتا، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وجدان؟ کامنی میرے چہرے پر نظریں جماتے ہوئے بولی، تمہیں شاید احساس نہیں، جانتے ہو ابھی یہاں کیا ہوا ہے؟ مجھے شاید واقعی احساس نہیں تھا، اور جب جانکی نے اس کپ کے بارے میں بتایا تو میں خود بھی حیرت سے اچھل پڑا تھا۔ میں نے دل میں آدھا کپ چائے پینے کی خواہش کی تھی اور ہاشی والا کپ میز پر خود بخود سرکتا ہوا میرے سامنے آ گیا۔ اس وقت اگرچہ آخر تک میری نظریں کپ پر ہی مرکوز رہی تھی، لیکن مجھے اس کا قطعی احساس نہیں تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ چی! میرے ذہن میں خیال ابھرا اور میں اچھل پڑا۔ میرے دماغ میں سنسناہٹ ہونے لگی اور پورے جسم میں سنسنی سی پھیلتی چلی گئی۔ اگر چائے کا وہ کپ میری نظروں کے اشارے سے حرکت میں آیا تھا تو اس کا مطلب تھا کہ میری محنت اور ریاضت بار آور ثابت ہو رہی تھی۔ میں نے ایک بار پھر نظریں ہاشی کے سامنے رکھے ہوئے اس کپ پر مرکوز کر دی جو میں نے اس کی طرف سرکایا تھا۔ میں تصور کرتا رہا کہ میری آنکھوں سے مقناطیسی لہریں کارج ہو کر کپ سے ٹکرا رہی ہیں اور اسے اپنی طرف کھینچ رہی ہیں، مگر کپ نے اپنی جگہ سے حرکت نہیں کی۔ میری کن پٹیاں سلگ اٹھی، آنکھوں میں شدید جلن ہونے لگی۔ میں نے کپ پر سے نظریں ہٹا لیں اور گہرے گہرے سانس لینے لگا۔ میرے چہرے پر مایوسی چھا گئی۔ سب لوگ میری طرف دیکھ رہے تھے۔ میں نے اپنے سامنے رکھا ہوا چائے کا کپ اٹھا لیا اور ہلکی ہلکی چسکیاں لینے لگا۔ کپ کی اپنی جگہ سے حرکت کرنے والی کوئی بات کسی کی سمجھ میں نہیں آ سکی تھی، لیکن جانکی شاید معاملے کی تہہ تک پہنچ چکی تھی۔ وہ گہری نظروں سے میری طرف دیکھتی رہی لیکن بولی کچھ نہیں۔ دن کا بیشتر حصہ ہم نے شہر میں گھومتے ہوئے گزارا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ میں شاؤیانگ میں اس طرح آزادی سے گھوم پھر رہا تھا۔ وہ رات بھی ہم نے چیانگ شاؤ کے بنگلے پر گزاری۔ ایک مرتبہ موقع پا کر میں نے چیانگ شاؤ سے ہیکسیان کے بارے میں بھی دریافت کیا تھا، مگر اس نے مسکرا کر بات ٹال دی۔ اگلے روز صبح سویرے کامنی کو بس پر بٹھا کر ہم لوگ شاولن واپس آ گئے۔ اپنے کمرے میں آتے ہی جانکی میرے سامنے بیٹھ گئی، چند لمحے گہری نظروں سے میری طرف دیکھتی رہی، پھر سرسری سی آواز میں بولی، وجدان؟ چائے کی پیالی کا اپنی جگہ سے حرکت کرنا کیا وہ؟ میں تو خود بھی نہیں سمجھ سکا۔ میں نے اس کی بات کاٹ کر کہا، کچھ عجیب سی بات ہوئی تھی۔
معزز ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔